سب سے پہلے بات IMF قرض دیتے وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھے۔ حالیہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ عوام کے بہترین مفاد میں صرف ایک منتخب حکومت کے ذریعے ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ بانی کی خصوصی ہدایت پر PTI نے IMF کو خط لکھ دیا، مطالبہ کیا انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے دھاندلی کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ PTI نے ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت پر اتفاق کیا تھا۔ مالیاتی ادارہ 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے۔ خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ PTI کسی سہولت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، مگر مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھی جائے۔ IMF کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ خط بانی PTI کے ترجمان رؤوف حسن کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ پاکستان کو قرض دو مگر پہلے الیکشن کا آڈٹ کراؤ۔ بانی تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ دیا، کہا 8 فروری کو الیکشن میں کیا ہوا، امریکہ، برطانیہ سمیت یورپی یونین کی جانب سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ سب کے سامنے ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کو چاہیے وہ قرض دینے کے لیے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھے۔ حالیہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ خط میں کہا گیا کہ ایک منتخب حکومت کے ذریعے ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی حکومت ہو جس پر پاکستانی عوام کا اعتماد ہو۔ بانی PTI نے لکھا کہ IMF سے تفتیشی ایجنسی کا کردار ادا کرنے کی درخواست نہیں کرتے، کسی بھی سہولت میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتے، مگر IMF کو چاہیے کہ قرضہ دینے سے پہلے گڈ گورننس کو یقینی بنایا جائے۔ یہ مطالبہ بھی کیا کہ IMF نہ صرف عام انتخابات سے متعلق یورپی جائزہ مشن کی رپورٹ کا احاطہ کرے بلکہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی رکھے۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے PTI کا IMF کو خط انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ سما کے پروگرام ریڈ لائن وتھ طلت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ انتخابی مسائل کے حل کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اب تو خبر آ گئی ہے کہ خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ آپ معاہدہ کرنے سے پہلے جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کا ایشو ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ یور تھاٹس؟ دیکھیے دس از ہائیلی irresponsible. دس از دا لیسٹ اینڈ مائلڈلی آئی کین پٹ اٹ. میں بہت مائلڈ ہو کے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا ویو ہے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے، اس کے لیے رائٹفل فورمز موجود ہیں، وہ فورم IMF کا نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں واقعتاً اس کا اثر ہوگا یا ٹینجبل ٹرمز میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اثر پڑے گا، بلکہ ایک پولیٹیکل کاسٹ اس کی ہے جو PTI I don't know why they are paying that cost without any sense of return۔ تو نگراں وزیر اعظم کا یہ اہم انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے آج رات 10:03 پر صرف سما پر۔ تحریک انصاف کا IMF کو خط منسٹر گوہر کہتے ہیں کسی صورت نہیں چاہتے کہ معیشت پر کوئی اثر ہو، صرف IMF کو اس کا وعدہ یاد دلایا ہے۔ عمر ایوب بولے ہماری خواہش ہے پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے، مگر نئی اسمبلی عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں، جعلی ہے۔ مزمل اسلم نے IMF کے نئے پروگرام کو 76 سال کا مشکل ترین پروگرام قرار دیا، کہا نئے پروگرام کے لیے آئینی ترامیم کرنا پڑیں گی۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر IMF کو بھیج دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو، لیکن IMF کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائن جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پہیہ تیزی سے چلے اور کسی قسم کا بھی IMF کی فیسلٹی میں رکاوٹ پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی۔ IMF آپ کا ایک ICU ہے، آپ کا ایمرجنسی روم ہے، آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈیپ سٹرکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے۔ یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ فارم 47 والے MNAs جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا MNAs ہوں گے۔